اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری چیپٹر 7 سویلائزنگ دی نیٹو ایجوکیٹنگ دا نیشن. پیارے بچوں، آج ہم اس چیپٹر کا ٹاپک وین ہیپن ٹو لوکل اسکولس پڑھنے جا رہے ہیں. پیارے بچوں، پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وڈ از ڈسپیچ پڑھا ہے، جس میں ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ اسکول ایجوکیشن یعنی اسکول ایجوکیشن پر کس طرح سے چینجز لائے گئے ہیں. تو اس اسکول ایجوکیشن کے بارے میں یہاں پر ایک رپورٹ دیا گیا ہے، رپورٹ آف ولیم ایڈم. یہ ولیم ایڈم کون تھے؟ ہم اس کے بارے میں اس ٹاپک میں پڑھنے جا رہے ہیں. اسکولس، اگر ہم اسکولس کی بات کریں گے تو پہلے برٹش ٹائم کے اسکولس اور جون برٹش ٹائم یعنی ان میں کون کون سے چینجز ہیں، یعنی برٹش ٹائم میں کس طرح کے اسکولس ہیں اور برٹش ٹائم سے پہلے کس طرح کے اسکولس دیکھنے کو ملتے ہیں. دا رپورٹ آف ولیم ایڈم. ولیم ایڈم کون تھے؟ ولیم ایڈم دراصل ایک سکاٹش مشنری تھے جو اسکاٹ لینڈ یعنی انگلینڈ میں ایک اسٹیٹ ہے، ایک کنٹری ہے اسکاٹ لینڈ، وہیں سے آئے ہیں. ایک یہ مشنری ہے، وہ ٹور کرنے کے لیے ٹور دا ڈسٹرکٹ آف بنگال اینڈ بہار. اس نے بہار اور بنگال کے ڈسٹرکٹس کو ٹور کیا ہے، یعنی ادھر ادھر گھومے ہیں. تو یہاں کے جو آفیشلس ہیں، کمپنی آفیشلز ہیں، انہوں نے اس کو ایک کام سونپا ہے، یعنی آپ رپورٹس تیار کر کے لائیے، یعنی اسکولوں میں کس طرح کی حالت ہے. گیو اے رپورٹ آف پروگرس آف ایجوکیشن ان ورنیکولر اسکولس. اس نے ورنیکولر اسکولس کے رپورٹس لائے ہیں. ورنیکولر کیا ہے؟ ورنیکولر دراصل لوکل لینگویجز میں جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہیں اس کو ورنیکولر کہتے ہیں. یعنی جیسے اگر ہم دیکھیں گے کہ مہاراشٹرا میں مراٹھی لینگویج میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرح تامل ناڈو میں تامل لینگویج میں بچوں کو، اسی طرح اگر آندھرا پردیش میں دیکھیں گے تو وہاں پر آندھرا پردیش میں تیلگو لینگویج میں تعلیم دی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کیا ہے. دا رپورٹ ایڈم پروڈیوسڈ از انٹرسٹ. جو اس نے رپورٹ تیار کر کے لائے وہ بڑا انٹرسٹڈ تھا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا بات انہوں نے کہی ہے اس رپورٹ میں. دیئر وائر اوور 1 لاکھ پاٹھشالاس ان بنگال اینڈ بہار. اس وقت جب اس نے رپورٹ تیار کر کے لایا ہے تو اس وقت بنگال اور بہار میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ پاٹھشالاس تھے. پاٹھشالاس کیا تھے؟ یہ اس طرح کے اسکولس نہیں تھے جس طرح آج اسکولس ہیں، بلکہ پاٹھشالا کسی پیڑ کے نیچے ایک گرو آتے ہیں یعنی ٹیچر آتے ہیں تو بچوں کو پڑھاتے ہیں. کم سے کم اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 20 بچے ہوتے ہیں ایک گرو کے پاس. اسی طرح اس طرح کے اسکولس یعنی 1 لاکھ سے زیادہ اسکولس اس وقت تھے بہار اور بنگال میں. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher guru. تو یہ اسکولس کس نے سیٹ اپ کیے ہیں؟ یہ یا تو اس وقت کے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے چیریٹی کے لیے ان اسکولس کو قائم کیا ہے، یا تو لوکل کمیونٹی جو گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں یا گاؤں کی کمیٹی ہیں انہوں نے اس طرح کے اسکولس کھولے ہیں تاکہ بچے اس میں پڑھیں گے. یعنی آج کی طرح نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے، بلکہ اس وقت چیریٹی کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ایٹ ٹائمز یا تو کبھی کبھی استاد خود اسکول قائم کرتے ہیں تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو اس وقت گرو بولتے ہیں ٹیچر کو. دیٹ سسٹم آف ایجوکیشن واز فلیکزیبل. جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت بڑا فلیکزیبل ہے. مثال کے طور پر دیئر وائر نو فکسڈ فیس. جس طرح آج فکسڈ فی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی فکسڈ فی نہیں ہے. کچھ بچے پیسے دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. جو امیر ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ باقی یعنی انکم پر منحصر ہے. نو پرنٹڈ بکس. نو اس وقت پرنٹڈ بکس تھے جس طرح آج پرنٹڈ بکس ہیں. نو سپریٹ اسکول بلڈنگس. اور سپریٹ اسکول بلڈنگس بھی الگ الگ بلڈنگس بھی نہیں تھے. نو بینچز اور چیئرس. نو اس وقت بینچز تھے، چیئرس تھے. نو بلیک بورڈس. نو بلیک بورڈس تھے. نو سسٹم آف سپریٹ کلاس. نو الگ طرح کے کلاس تھے. بلکہ جتنے عمر کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو 2-4 بچے کو ملاتے تھے تو ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور گروپ سیم بچے اس میں ہوتے ہیں تو ایسے پڑھاتے ہیں، اورلی ان کو پڑھاتے ہیں. بلیک بورڈ نہیں ہوتے ہیں، کتاب بھی نہیں ہوتے ہیں. نو رول کارڈریشن. نو ان کے لیے رول نمبرس ہوتے ہیں کہ اٹینڈنس کیے جاتے ہیں، تو جس کو مر جاتے ہیں وہ آتے ہیں، جس کو نہیں آتے تو وہ گھر
चले जाते हैं। नो एनुअल एग्जामिनेशन, नो उनको एग्ज़ाम होता है, जिस तरह आज एनुअल एग्ज़ाम होते हैं तो उनके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, नो उनके पास टाइम टेबल है कि आज क्या पढ़ेंगे कल क्या पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि गुरु खुद डिसाइड करते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। फी डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, फी डिपेंड करते हैं जो उनके फादर्स को इनकम था उसी पर डिपेंड करते थे। यानी अगर अमीर होता था उसका फादर, बच्चे के फादर, तो उसको उससे बहुत फीस लिए जाते हैं, और जिस बच्चे के वालिद गरीब होते हैं तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते बल्कि वो मुफ्त में पढ़ते हैं। टीचिंग वाज ओरल, टीचिंग यानी किस तरह दिए जाते हैं उनको, ओरल ज़बानी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु डिसाइडेड करते हैं यानी टीचर खुद डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लास, और स्टूडेंट्स को भी अलग अलग नहीं रखा जाता है जिस तरह आज है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड, नहीं, बल्कि ऐसे ही बच्चों को एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप ऐसे ही रखे जाते हैं। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेबल टू द लोकल नीड्स, तो एडम ने जो ये रिपोर्ट तैयार किया है उसको ये बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल लगा है क्योंकि उस वक्त के नीड्स के मुताबिक थे ये एजुकेशन। मेरे बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम